السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت دنوں کے بعد ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ بالکل وقت نہیں ملتا، تو یقیناً کسی چیز سے نگہت آرا بہت زیادہ ہی تھک جاتی ہیں، تو میں کہیں نہ کہیں جب اپنی بھڑاس نکالنی ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی جو ہے وہ بکواس شیئر کر لیتی ہوں، کیونکہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا انسان کا ذہن کہیں نہ آ کے بہت زیادہ تھک جاتا ہے، اس قدر تھک جاتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا کچھ باہر نکالنا ہوتا ہے۔ تو آج پتہ نہیں مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہمیشہ کوئی بھی بات کرتی ہوں تو میں یہی سوچ کے کرتی ہوں کہ کیا پتہ میری بات سے کسی کے دل پہ کچھ اثر پڑ جائے، کیونکہ اگر میرے اندر کچھ تبدیلیاں آئی ہیں تو مجھے بھی کسی کی اچھی بات سننے کے بعد میرے اندر تبدیلیاں آئی ہیں، تو میں نے کہا چلو کر دیتے ہیں، کوئی سنے نہ سنے، کسی ایک تک بھی کوئی اچھی بات پہنچ جاتی تو پہنچ جاتی ہے۔ یار یہ 2 مہینے کی چھٹیاں کیوں ہوتی ہیں؟ مطلب ہم ٹیچرس کے لیے ہوتی ہیں 2 مہینے کی چھٹیاں نا۔ ہمارے یہاں ایک الگ بحث چھڑی رہتی ہے کہ یہ گرمیوں کی چھٹیاں، سردی کی چھٹیاں۔ بھئی یہ گرمی کی چھٹیاں ٹیچرس کے ریلیکسیشن کے لیے ہوتی ہیں، کہ ٹیچنگ ایک واحد پروفیشن ہے کہ جو آپ کو مینٹلی اور فزیکلی دونوں آپ کو بہت جو ہے وہ تھکاتا ہے، تو یہ پورے سال کا بچوں کے لیے، ٹیچرس کے لیے ایک بریک ہوتا ہے، ایک بریک کہ آپ ریلیکس ہوں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنی سبجیکٹ کو ٹائم دیں، آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ہیلدی فیل کریں، مطلب اپنا خیال کریں۔ ہم عام دنوں میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک روٹین ہماری چینج ہوتی ہے تو چھٹیوں میں ہم اور زیادہ کرتے ہیں۔ افسوس کس بات کا ہے کہ جب اسکول کھلتے ہیں تو میں ایک نیو انرجی کے ساتھ جاتی ہوں۔ میں جو ہے وہ اپنی میڈم شگفتہ ٹی سی ایف میں میری سینئر تھیں، پروفیسر انوار صاحب اکبر پبلک اسکول میں جو ہے وہ ہمارے پرنسپل صاحب تھے۔ میں نے ان لوگوں سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ جب چھٹیاں ہوتی تھیں تو سر انوار ہم سے پوچھتے تھے کہ کیا کریں گے آپ چھٹیوں پہ، تو سب کو تو یہی پلاننگ ہوتی ہے کہ ہم دیر سے سو کے اٹھیں گے، خوب سوئیں گے اور خوب گھومیں گے۔ تو سر نے ہمیں بتایا تھا کہ سمجھایا تھا کہ اپنی چھٹیوں کو کارآمد بنائیں، اس میں آپ اپنا خیال رکھیں، آپ اپنی غذا کا خیال رکھیں، خود کو ٹائم دیں، اپنے سبجیکٹ پہ ورک کریں، خود کے اپنے اوپر آپ کام کریں کہ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے، آپ کو آگے کیا کرنا چاہیے، آپ اپنا مائنڈ سیٹ مطلب اپنی پرسنالٹی کو گروم کر کے آگے سے آگے بڑھیں۔ اچھا مجھے عادت ہے پازیٹیو تھنکنگ کی نا، میں خود بھی بہت زیادہ پازیٹیو رہنا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں پازیٹیو لوگوں میں رہوں، لیکن ٹھیک ہے ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں شاید ہمیں جو ہے لوگوں نے اتنا تنگ کر دیا ہے کہ ہم پازیٹیو نہیں سوچ پاتے۔ میں بہت افسردہ ہو جاتی ہوں، میں جاتی ہوں اپنی فل انرجی کے ساتھ، میں جب اپنی فل انرجی کے ساتھ جاتی ہوں اور سامنے سے جب مجھے اس طرح کے میسیج وہ ملتے ہیں نا، سڑے ہوئے منہ سڑے منہ سامنے آتے ہیں، ارے یار پھر اسکول کھل گئے، او ہو کیوں اسکول کھل گئے، ابے یار پھر، ارے مطلب ہم اپنے جاب کے ساتھ سیریس نہیں ہے نا۔ اسکول کیوں کھل گئے؟ 2 مہینے بعد بھی اسکول نہیں کھلنے چاہیے تھے، یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ مطلب آپ کو ایک بریک دیا گیا ہے کہ آپ نیو انرجی کے ساتھ واپس آئیے، آپ نے وہی سڑا ہوا منہ لے کے بچوں کے پاس جانا ہے، پھر آپ نے فرسٹریشن لے کے آپ بچوں کے پاس جائیں گی، پھر آپ بچوں کے اوپر اپنا غصہ نکالیں گی، پھر میں یہ باتیں کرتی ہوں تو سب کہتے ہیں پتہ نہیں آپ خود کو کیا چیمپئن سمجھتی ہیں، لیکن الحمدللہ اگر آپ اپنے اوپر کچھ تبدیلیاں لے کر آئیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں آپ کی ذات ایسی ذات ہے کہ آپ کی ذات سے آنے والی نسلوں کے مستقبل جڑے ہوئے ہیں، تو پھر جو ہے وہ کسی کو کچھ سمجھانے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے، لیکن ہم نے اتنا نان سیریس ایٹیٹیوڈ رکھا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں نا، آپ استاد ہیں، آپ کے چہرے میں بیزاریت ہے، آپ کے چہرے میں اکتاہٹ ہے، آپ کے گھر کی فرسٹریشن، ٹینشن اور آپ فزیکل فٹ نہیں ہیں، تو آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ ایمانداری نہیں دکھا رہے نا، تو آپ یہ سوچیں آپ بھی ٹیچر ہیں، آپ کے بچوں کے جو ٹیچرس ہیں، کیا آپ اپنے بچوں کے لیے جیسی آپ ہیں، آپ ایک ایسا استاد اپنے بچوں کے لیے برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا جواب ہوگا کہ ہم فیس دے رہے ہیں، ہم نے تو 2 مہینے کی بھی فیس دی ہے جب ہمارا بچہ اسکول نہیں جا رہا تھا، تو آپ کیا چاہیں گی کہ آپ کے بچے کے پاس ایک استاد 2 مہینے کے بعد کیسے آئے؟ ایسا سڑا ہوا منہ لے کر آئے کہ ارے یار پھر اسکول کھل گئے، تو بھائی کیا اسکول نہیں کھلنے تھے؟ بیٹھے بیٹھے تنخواہیں لینی تھی۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، میری بات بری لگے تو معذرت، لیکن اپنے اوپر توجہ دیجیے، خود پہ غور کیجیے کہ اگر اسکول کھلے ہیں تو آپ کو اپنی نیو انرجی کے ساتھ بچوں کے ساتھ پاس جانا ہے، بچوں سے بات کرنی ہے، بچوں کو ایک نئی دنیا جو جدید سے جدید تر ہوتی جا رہی ہے، بچوں کو اسی طریقہ کار سے ہمیں لے کر چلنا ہے۔ خدا را اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، آپ لوگ استاد ہیں، اگر ایک استاد ہی اس طرح کی حرکت کرے گا
تو پتہ نہیں ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ بس ہم لوگوں کو ہمیں ہدایت دے. ہم خود بھی بہت اچھے نہیں ہیں، لیکن کچھ باتیں بہت زیادہ دکھ دیتی ہیں. اگر ہم 5 باتیں کر رہے ہیں، اگر ہم اس میں ایک برائی ہم کہتے ہیں یار چلو 4 اچھائی ہے، لیکن میں ایسے لوگوں میں اگر میں بیٹھوں کہ اگر ان کے وہ 5 جملے جو ہے وہ میں جو کہ خود بھی ایک مکمل انسان نہیں ہوں، اور مجھ جیسے انسان کو اگر کسی کی بات بالکل ساری غلط لگے کہ یار مطلب میں کہتی ہوں، ریکویسٹ کر رہی ہوں، میں تمام استادوں تمام اساتذہ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ بچوں کا مستقبل، ہمارے بچوں کا مستقبل، آپ کے بچوں کا مستقبل ایک دوسرے کے سب کے ہاتھوں میں ہے. تو بچوں کا خیال رکھیں، بچوں کو دل لگا کے پڑھائیے، بچوں پر توجہ دیجیے. اس طرح نہ کریں. اپنی زندگی کی بیزاریت، اور پتہ نہیں ہم کیوں بیزار رہتے ہیں، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتا کہ ہماری زندگی میں بیزاریت ہے ہی کیوں. کیا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے؟ مطلب ہماری زندگی میں شکر کے الفاظ اتنے کم ہو گئے ہیں. میں ٹیچرز کے ساتھ بیٹھتی ہوں، کہاں گھومنے گئے، چھٹیاں کیسی گزری ہیں، ٹھیک ہے کچھ لوگ گھومنے گئے، آپ نہیں گھومنے گئے، آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے. آپ کے پاس جو چیز ہے اس پہ شکر ادا کیوں نہیں؟ آپ 2 مہینے آپ ہاسپٹل نہیں گئی، آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے. آپ کے رشتہ دار احباب، آپ کے ماں باپ بھائی بہن جیسے رشتے سلامت ہیں، آپ اس پہ شکر ادا کیجئے. آپ نے خود اپنے ساتھ وقت گزارا، اپنے بچوں کو وقت دیا، اپنے گھر کو وقت دیا، آپ اس کا شکر ادا کیجئے. مطلب ضروری ہم ناشکری کرتے رہے، خالا تو یار وہاں جا رہے ہیں ہم نہیں گھوم رہے. تو کمپٹیشن مطلب ان چیزوں کو ختم کریں. ریکویسٹ کر رہی ہوں، اگر ہم نہیں ٹھیک ہوں گے، ہم بڑے ہیں، میں اور آپ ٹھیک نہیں ہوں گے تو کیسے چلے گا؟ سوچئے سمجھیے. اگر میری بات کچھ بھی اچھی لگ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اگر میری باتوں سے کسی کے اندر 1% بھی فرق آئے گا، تو میری ویڈیو کو ان لوگوں کو جو آپ کے کانٹیکٹ میں ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ ایک استاد دوسرے تک میری بات میرے پیغام کو پہنچا سکتا ہے، تو ضرور پہنچائیے. کیونکہ 1 اگست سے 3 اگست سے میرا اور آپ کا بچہ جب اسکول جائے تو اس کو ایک ہنستی مسکراتی اور زندگی سے بھرپور ایک استاد سامنے جائے، جو کہ ہمارے بچوں کو کچھ پڑھائے سکھائے. ہم اپنی باڈی لینگویج، ہم اپنی اپیئرنس، اپنی ذات سے بھی ہم بچوں کو بہت کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں. تو کوشش کیجئے، اچھا سوچیں، اچھا بولیں، خوش رہیں، 2 لوگوں میں خوشیاں بانٹیں، نہ خود پریشان ہوں نہ دوسروں کو پریشان کریں. کیونکہ ارد گرد کے جو لوگ ہیں نا، وہ ہم بہت پازیٹیو بھی ہوتے ہیں، تو ہماری سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہماری انرجی کو لو کرتے ہیں. تو میرے پاس تو اس کا علاج ہے، میں ایسے لوگوں سے ہو جاتی ہوں دور. تو آپ لوگ بھی اپنا جو ہے وہ اپنے حلقہ احباب ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں جو پازیٹیو ہوں، جو آپ کو جس سے آپ کو اچھی وائبس آتی ہیں، جس سے آپ کو انرجی ملتی ہے. لیکن اگر جو لوگ آپ کو ذرا سا بھی ڈاؤن کرتے ہیں اور فالتو باتیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کریں بلاک. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اور یار ویڈیو سنتے ہیں آپ لوگ، ماشاء اللہ سے اچھی باتیں آپ لوگ سنتے ہیں، اس کو شیئر بھی کر دیں.